علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصي الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ آدمی اس وقت تک مرتا نہیں جب تک کہ اس کا مقدر شدہ رزق پورا نہ ہو جائے، جب تک اس کی روزی پوری نہ ہو اس وقت تک وہ مرتا نہیں۔ اگر یہ اپنی روزی سے بھاگنا بھی چاہے گا اور ہوا کے دوش پہ سفر ہو کے بھاگے گا تو اس کی روزی بجلی پہ سوار ہو کے اس کے جھولی تک پہنچ جائے گی۔ ان نفسا لن تموت حتی تستكمل رزقها کہ آدمی کی موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ اس کا رزق پورا نہ ہو جائے۔ اور پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے جب معاملہ یہ ہے تو پھر رزق کا جو طریقہ اختیار کیا جائے وہ نیکی کا اختیار کیا جائے، پھر وہ حلال طریقہ اختیار کیا جائے، پھر وہ جائز طریقہ اختیار کیا جائے۔ مقدر کا رزق تو ملنا ہی ہے، پھر حلال طریقہ اور جائز طریقہ اختیار کیا جائے۔ پھر اللہ کے نبی فرمان لگے لا يحملنکم استبطاء الرزق، اگر رزق کے آنے میں کچھ دیری ہو جائے، رزق کے آنے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو یہ چیز تمہیں گناہ پہ آمادہ نہ کرے کہ تم ناجائز راستوں کے ذریعے روزی تلاش کرنے لگ جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کا انعام تو نیکی سے ملا کرتا ہے۔ اللہ کا فضل، اللہ کا انعام تو نیکی سے ملا کرتا ہے۔ کتنی بڑی حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی۔ عام طور پہ جو زندگیاں خراب ہوتی ہیں اور جو ایمان خراب ہوتا ہے اور شرم و حیا کا جو جنازہ لکھتا ہے اور لقمہ حلال سے آدمی محروم ہوتا ہے، یہ معاشی فکریں اور معاش کی بلا حرام طریقے آدمی کا ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے، شرم و حیا کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے اور اس کا گھر لقمہ حلال سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک حقیقت سمجھائی کہ روزی مقدر ہے، کہیں نہیں جائے گی، ہر حال میں تیری لکھی روزی تجھے مل کے رہے گی۔ اب جو ذرائع استعمال کرے، وسائل اختیار کرے، اسباب اختیار کرے، وہ نیکی کے اختیار کر، وہ جائز اختیار کر، حلال طریقے اختیار کر۔ اگر اس میں کچھ اوپر نیچے ہو بھی جائے گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں۔ اللہ کی طرف سے آیا ہوا رزق تجھے ملے گا، اللہ کی طرف سے آیا ہوا تجھے رزق ملے گا، اور ناجائز طریقوں سے اللہ کا فضل نہیں لیا جا سکتا، حرام طریقے سے اللہ کا رزق نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ اللہ کا فضل و احسان تو نیکی کے راستے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ رزق مل کے رہنا ہے۔ ایک آدمی ضرورت مند ہے اور اسے رزق کی ضرورت ہے، سامنے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرانے کچھ پیسہ پڑا ہے، چاہے تو لے کر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اور اگر اس کا یہ یقین ہے کہ یہ حرام طریقہ بھی ہے اور اللہ کو یہ اختیار ہے کہ کسی حلال طریقے سے بھی مجھے رزق پہنچا دے گا، یہ حرام طریقہ میں یہاں سے بھی اٹھا سکتا ہوں، اور ایک میرا ایمان ہے کہ میرا رزق کہیں نہیں جانا، میرے رزق میں کہیں نہیں جانا، تو سچے نبی کی سچی بات ہے ان نفسا لن تموت حتی تستكمل رزقها، تیرا رزق تجھ تک پہنچ کے رہے گا، تیرا رزق تجھ تک پہنچ کے رہے گا۔ اور اگر تو نے حرام ذرائع اختیار کیے، کچھ روپے اکٹھے بھی کر لیے، تیرا رزق نہیں ہوگا، تو ان کا چوکیدار بنے گا، تو ان کا چوکیدار بنے گا، اور یہ دوسروں کی روزی تجھے پریشان کر دے گی۔ کبھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے گا، کبھی وکیل کے پاس جائے گا، کبھی کسی اور مصیبت میں جائے گا، کسی اور پریشانی میں جائے گا، اس لیے کہ جس کا تو نے اکٹھا کیا ہے ناجائز طریقے سے، اب تو نے وہاں نے پہنچانا بھی ہے۔
اور تو رزق جو تیرا ہوگا اس سے تجھے نفع ملے گا، لذت ملے گی، سکون ملے گا، آرام ملے گا، ایمان بچے گا، دنیا بنے گی، آخرت سنورے گی۔ تو ایسا رزق انسان کو ہر حال میں مل کے رہتا ہے، اور وہ اللہ کی فرما برداری سے ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی بات پہ یقین نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اپنے نبی کی بات پہ یقین نصیب فرما دے، عمل کرنا آسان فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ۔